اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورہ آل عمران کی 165 آیت ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آج ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ۔ اب وہ منافق کہ جو ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی ہی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ اب یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی نسبت جو ہے وہ کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے جو باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، کہ اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے منافقین کی بات ہو رہی ہے اور وہی جنگ احد کا یہاں پہ وہ چل رہا ہے ذکر کہ جو بھی نقصان جو ہوا ہے لڑائی میں وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جانچ لے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے۔ کہ ایک منافقین کی پہچان کہاں سے ہوئی؟ جب وہ جا رہے تھے وہاں میدان کی طرف، تو راستے میں ہی عبداللہ بن ابی جو تھے وہ 300 منافقوں کو اپنے ساتھ لے کر راستے سے پلٹنے لگے، تو بعض مسلمانوں نے جا کر اسے سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ چلنے کے لیے راضی کرنا چاہا، مگر اس نے جواب دیا کہ ہمیں یقین ہے کہ آج جنگ نہیں ہوگی اس لیے ہم جا رہے ہیں، ورنہ اگر ہمیں توقع ہوتی کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور ساتھ ساتھ چلتے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس جنگ کے ذریعے سے اور اس کے ذریعے سے جہاں دوسری جو کمزوریوں کا پتہ چلا کہ کیا کیا کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے جو ہے ہم جنگ میں نقصان کا سامنا یا شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ بہت عمل دخل منافقین کا بھی تھا۔ منافقین جو دلوں میں بات رکھتے تھے وہ زبان پہ نہیں کہتے تھے، زبان پر ان کی کچھ اور بات ہوتی تھی اور دلوں میں کچھ اور بات، عمل میں کچھ اور ہوتا تھا ان کے اور قول میں کچھ اور ہوتا تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن ابی جو تھے وہ 300 منافقوں کو لے کر راستے سے واپس چل پڑے تھے، اور ان کا کیا کہنا تھا کہ آج جنگ نہیں ہوگی، اگر جنگ ہوتی تو ہم لازمی ساتھ چلتے۔ تو یہیں سے اللہ تعالیٰ نے سب کی چھانٹ کر لی، کھرے اور کھوٹے کی چھانٹ الگ الگ، پہچان الگ سے ہو گئی کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا سکہ ہے اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اور یہاں پہ واضح کہا جا رہا ہے کہ جب یہ بات وہ کر رہے تھے تو اس وقت وہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اپنی زبانوں میں سے جو باتیں کہتے ہیں یہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا جا رہا ہے الذین قالوا لإخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، تو ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللہ، آگے جو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آ جائے تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ اب یہ بھائی منافقین کی بات ہے کہ اول تو یہ جانے کے لیے راضی ہی نہیں تھا، یہ گھروں میں بیٹھے رہے، اور جو لوگ
گئے لڑے، وہاں پہ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کی، تو ان کے متعلق انہوں نے مزید ان کے گھر والوں کی حوصلہ شکنی کی یہ کہہ کر کہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، اگر یہ گھر میں بیٹھے رہتے تو اپنی جانیں نہ گنواتے، اپنی جان سے نہ جاتے، نہ مرتے۔ تو یہاں پہ جو ہے موت کا ایک پہلو یہ بھی دیکھا جائے کہ موت جو ہے وہی بہترین موت ہے جو اللہ کی راہ میں آئے، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں پیش کی جائیں، تو وہ بہترین موت ہے۔ اور اگر یہ بات یہ کہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چلے جاتے وہاں میدان جنگ میں اور ہمیں موت آ جاتی، ہمیں موت آ جائے گی، ہم اپنی جانیں گنوا بیٹھیں گے، تو موت کا تو کسی کو نہیں پتہ کہ موت کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی۔ ہو سکتا ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے بستر پہ ہی موت آ جائے۔ تو موت کا حقیقت کا صحیح ٹائم کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ موت۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ہی صحابہ تھے جنہوں نے اتنی زیادہ جنگیں لڑی، جہاد کیا کہ شاید انہیں شہادت نصیب ہو، لیکن ان کی موت جو ہوتی ہے وہ بستر پہ آتی ہے، گھر میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ کہاں کس کی موت آنی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں۔ یہ چیز ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی، اور اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل ہوں۔ اب یہاں پہ کہا قتل ہونے کا آ رہا ہے، شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، یہاں پہ قتل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ہم اکثر جو ہے کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو ہم ان کے لیے جو ہے قتل کا لفظ یوز نہیں کرتے، کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی بے ادبی ہے یا بے حرمتی ہے شہید کے لفظ کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں قتل کا۔ تو اب یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں تو انہیں مردہ نہ سمجھو۔ اب یہاں پہ اس کا اگر ہم ایک پہلو دیکھیں کہ اس کا ایک نفسیاتی پہلو یہ بھی ہے کہ موت جو ہے، ہم ذکر کسی کا بھی سنتے ہیں اپنے کسی بھی عزیز کا، تو یہ ایک اعصاب شکن ہوتا ہے، ہمارے حوصلے پست کر دیتا ہے، ہماری ہمتیں کم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، انہیں مردہ نہ سمجھو، در حقیقت وہ زندہ ہے۔ اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے وہ زندگی پالی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی، خوشخبریوں والی زندگی انہوں نے پالی ہے۔ وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اور جو کچھ اب فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں وہ ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں پہ جو ہے اس کی روایت ہوگی کہ جس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے تو اس سے اللہ کے ہاں اس قدر پرلطف و پرکیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا ہی نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنیٰ ہے۔ شہید جو ہے جنت میں جا کے بھی یہ تمنا کرتا ہے کہ اسے پھر دنیا میں بھیجا جائے، پھر اس لذت، اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو راہ خدا میں یا اللہ کی راہ میں جان دیتے وقت حاصل ہوتی ہے۔ تو شہید بار بار دنیا میں آنے کی اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی تمنا کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے نمبر 17 کمپلیٹ ہو رہا ہے اور 171 ہماری آیات ہو چکی ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ہمیں شہادت کا ایک عظیم مرتبے کا بھی ادراک ہوا ہے، ہمیں اس کی پہچان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ یہ دعا ہے ہماری، اور ہمیشہ ہمیں اپنی ہر دعا میں یہ دعا بھی شامل رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور ہماری موت ایسی ہو کہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے ہی ہماری موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔